بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نماز کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب مسجد میں نماز کھڑی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، اگر لوگ تھوڑے ہوتے تو آپ بیٹھ جاتے اور نماز نہ پڑھاتے، اور جب دیکھتے کہ لوگ زیادہ جمع ہو گئے ہیں تو نماز پڑھا دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جوتے کی آہٹ سنتے رہتے اس وقت تک انتظار فرماتے رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر تیار کیا، اس میں آدھی رات ہو گئی، پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لائے اور فرمایا، اور لوگ تو نماز پڑھ کر گھروں کو واپس جا چکے ہیں، لیکن تم نماز کا انتظار کر رہے ہو۔ غور سے سنو، جب تک تم نماز کا انتظار کرو گے اس وقت تک نماز ہی میں شمار ہوگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، اس کے بعد کچھ لوگ واپس چلے گئے اور کچھ وہاں مسجد میں ٹھہرے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، یہ تمہارے رب نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، اور تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں نے ایک فریضہ ادا کر لیا اور دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دوبارہ مسجد میں آئے۔ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں سے کہا، آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ پھر ہمارے پاس آئے۔ اس وقت انہوں نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جب وہ عصر کی نماز پڑھا چکے تو انہوں نے کہا، کیا میں آپ لوگوں کو وہ کام نہ بتاؤں جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ ہم نے کہا، جی ضرور بتائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر مسجد میں بیٹھے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، ابھی تک تم لوگ مسجد سے گئے نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی نہیں۔ آپ نے فرمایا، چونکہ تم نماز کا انتظار کر رہے ہو، اس لیے کاش تم دیکھ لیتے کہ تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا اور پھر تمہاری وجہ سے فخر فرماتے ہوئے اپنے فرشتوں کو تمہیں بیٹھے ہوئے دکھایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر فرمائی۔ پھر نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اور لوگ تو نماز پڑھ کر سو چکے ہیں، لیکن جب سے تم نماز کا انتظار کر رہے ہو اس وقت سے تم نماز ہی میں شمار ہو رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی جب تک نماز کی وجہ سے مسجد میں رکا رہتا ہے اس وقت تک وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑا نہ ہو جائے یا اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے۔ مسلم اور ابو داود کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ واپس نہ چلا جائے یا اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے۔ کسی نے پوچھا کہ وضو ٹوٹ جانے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی ہوا آواز کے ساتھ یا بغیر آواز کے خارج ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں اور گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواریوں کے باوجود وضو پورا کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدم زیادہ اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی دشمن کی سرحد پر پہرا دینا ہے۔ یہاں دشمن سے مراد شیطان ہے۔ حضرت داؤد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، کیا تم جانتے ہو کہ آیت اصبروا وصابروا ورابطوا کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟ ترجمہ، خود صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرو اور مقابلے کے لیے مستعد رہو۔ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے فرمایا،
کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دشمن کی سرحد پر پہرا دینے کے لیے کوئی غزوہ نہیں ہوتا تھا جس میں ہر وقت پہرا دینے اور مقابلے کے لیے مستعد رہنا پڑے، بلکہ دشمن سے مقابلے کے لیے ہر وقت مستعد رہنے کی صورت یہ تھی کہ ایک نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تتجافى جنوبهم عن المضاجع اس نماز کے انتظار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جسے عتمہ کہا جاتا ہے، یعنی نماز عشاء۔ ترجمہ: ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ نماز با جماعت کی تاکید اور اس کا اہتمام۔ حضرت عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نابینا ہوں، میرا گھر دور ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا تو ایک آدمی ہے، لیکن اس کا مجھ سے جوڑ نہیں ہے، وہ میری بات نہیں مانتا، تو کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اجازت دینے کی گنجائش نہیں۔ امام احمد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیوں کی تعداد میں کچھ کمی نظر آئی تو آپ نے فرمایا، میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ میں مسجد میں نماز با جماعت کے لیے لوگوں کا کسی کو امام بناؤں اور خود مسجد سے باہر جاؤں، اور جو آدمی مجھے نماز با جماعت چھوڑ کر گھر بیٹھا ہوا ملے اس کا گھر جلا دوں۔ اس پر میں نے عرض کیا، میرے اور مسجد کے درمیان کھجور کے درخت اور کچھ اور قسم کے درخت ہیں اور ہر وقت مجھے لے کر آنے والا ملتا نہیں، کیا میرے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اقامت کی آواز سنتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو نماز کے لیے مسجد میں آیا کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو، اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کو اس جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں۔ انہی میں سے یہ جماعت کی نمازیں بھی ہے۔ اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے والے بن جاؤ گے، اور اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور پھر کسی مسجد کے ارادے سے چلے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھیں گے اور ایک درجہ بلند کریں گے اور ایک گناہ معاف کر دیں گے۔ اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہوتا وہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام منافق کو بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ورنہ جو شخص دو آدمیوں کے سہارے سے گھسٹتا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی لا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ہم تو اپنا حال یہ دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہوتا یا بیمار ہوتا وہ تو جماعت سے رہ جاتا، ورنہ جو شخص دو آدمیوں کے سہارے سے چل سکتا تھا وہ بھی نماز میں آ جاتا تھا۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی سنتیں سکھائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں۔ ان سنتوں میں سے ایک سنت اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی ہے جہاں اذان ہوتی ہے۔ طیالسی کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک نے اپنے گھر میں نماز کی ایک جگہ بنا رکھی ہے جس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر تم لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ گے تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے ہو جاؤ گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ کل اللہ کی بارگاہ میں امن کے ساتھ حاضر ہو، وہ ان 5 نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرے جہاں اذان ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ کام ایسی سنتوں میں سے ہے جو سراسر ہدایت ہیں، اور اسے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں نماز کی جگہ ہے، میں اس میں نماز پڑھا کروں گا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے والے ہو جاؤ گے، اور اگر تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو فجر اور عشاء میں مسجد میں نہ پاتے تو اس کے بارے میں ہمیں بدگمانی ہو جاتی۔ حضرت ابو بکر بن سلیمان بن ابی حثمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن حضرت سلیمان بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں نہ پایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار گئے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد اور بازار کے درمیان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان سے فرمایا، آج صبح کی نماز میں نے سلیمان کو نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے کہا، وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے رہے اس لیے صبح ان کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فجر کی جماعت میں شریک ہونا مجھے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو عدی بن کعب کی حضرت شفا رضی اللہ عنہ رمضان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آج میں نے صبح کی نماز میں تمہارے خاوند ابو حثمہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے کہا، آج رات انہوں نے اللہ کی عبادت میں بہت زور لگایا جس کی وجہ سے وہ تھک گئے اور سستی کی وجہ سے فجر کی نماز کے لیے مسجد نہ گئے، گھر میں نماز پڑھ کر سو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ان کا صبح کی نماز میں شریک ہونا مجھے ساری رات عبادت میں زور لگانے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میرے پاس میرے گھر آئے اور انہوں نے میرے قریب دو مردوں کو سوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا، ان دونوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، ان دونوں نے لوگوں کے ساتھ عشاء اور تراویح کی نماز پڑھی اور صبح تک نماز پڑھتے رہے اور پھر صبح کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مجھے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے، وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے صرف اسی عمل کا پتہ ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اور اب اس میں سستی شروع ہو گئی ہے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی عشاء کی نماز باجماعت فوت ہو جاتی تو پھر وہ باقی ساری رات عبادت کرتے رہتے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کوئی نماز باجماعت فوت ہو جاتی تو اگلی نماز تک مسلسل نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عنبسہ بن اظہر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا دستور تھا کہ جب ان میں سے کسی کی شادی ہوتی تو وہ چند دن چھپا رہتا اور فجر کی نماز کے لیے باہر نہ آتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابی حضرت حارث بن حسان رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی۔ وہ فجر کی نماز کے لیے گھر سے باہر آئے تو کسی نے ان سے کہا کہ آج رات ہی تو آپ کی رخصتی ہوئی ہے اور آپ نماز باجماعت کے لیے گھر سے باہر آ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو عورت مجھے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے روکے وہ بری عورت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔